پورے جرگے میں جیسے سکوت کا عالم تھا، خاموشی ایسے کہ پتے کی گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دے۔ اسود یا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے بالکل مقابل رئیس نانیال معروم انداز میں فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسود نے گردن اٹھائی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، میری تایا زاد کی بیوہ، اور ہم بیوہ کو ولی نہیں کرتے، ہم اسے ولی نہیں کر سکتے۔ تمہیں اگر کچھ اور چاہیے تو مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اپنی چھوٹی بہن کو ولی کر دو، اور تمہارا بھائی میری بہن کو لے کر بھاگا ہے، بدلے میں مجھے بھی تمہارے گھر کی عورت ہی چاہیے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسود جھٹکے سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ میری بہن ابھی محض 12 سال کی ہے، میں اس کو ولی کیسے کر سکتا ہوں؟ نانیال کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسود سر جھکاتے واپس بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوہ بھابھی کو ولی کرتا ہوں۔ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس گاؤں میں پہلی مرتبہ کوئی بیوہ ولی ہو رہی تھی۔ وہ جو جرگے میں ہونے والے فیصلے کو لے کر پریشان تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہریار نے رئیس خاندان کی لڑکی بھگائی ہے تو یقیناً انہیں اپنی زمین جائیداد کا ایک اثر رئیس خاندان کے نام کرنا ہوگا۔ ویسے تو گاؤں کا یہ اصول تھا کہ لڑکی بھگانے والے کی بہن ولی کی جاتی تھی، لیکن شہریار کی بہن ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، تو بدلے میں اب ان کی زمین ان کے ہاتھ سے جاتی۔ وہ اپنے دماغ میں تانے مارے بن رہی تھی، یہ جانے بغیر کسل قیامت تو اس پر ٹوٹنے والی ہے۔ زیبا، وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اچانک دور کی آواز پر کانپ اٹھی تھی۔ خدا کا نام لو لڑکی، جان نکال دی تم نے میری۔ بولو، کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ زیبا، تمہیں پتہ ہے رئیس نانیال نے تمہیں اسود لالا سے ولی میں مانگا ہے؟ نور کانپتی ٹانگوں سے زیبا کو یہ خبر دی تھی۔ اسود زیبا کا چچا زاد تھا، اس نے بے یقینی سے نور کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اسود لالا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھول گئے میں جلال کی بیوہ ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زیبا، کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ وہ بھاگنے والے انداز میں حویلی سے باہر جانے والی تھی جب گل بانو بیگم نے اسے روکا تھا۔ آج آپ کی بیٹی کی وجہ سے میری ولی چڑھائی جا رہی ہے، اپنا وقار اپنی عزت بچانے جا رہی ہو۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ زیبا روتے ہوئے باہر بھاگی تھی۔ رک جا، میں نہیں مانتی اس فیصلے کو، یہ میری زندگی ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ کسی کی گناہوں کی وجہ سے مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ پورے جرگے میں جہاں باتیں ہو رہی تھی، تبھی زیبا کی آواز پر پورا گاؤں خاموش ہو گیا تھا۔ اسود نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زیبا کو دیکھا تھا۔ پلیز لالا، یہ ظلم نہ کریں۔ جلال کے بعد میں کسی کو ان کی جگہ نہیں دے سکتی۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ بری ہوئی لڑکی خود ہی جرگے میں پہنچ گئی ہے، اس لیے وقت کو ضائع کیے بغیر مولوی صاحب کو بلایا جائے تاکہ وہ رئیس نانیال کے ساتھ نکاح کروا سکے۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ نقاب میں تھی، اس کی صرف نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور نکاح کی حالت میں ہی ولی کر دی گئی تھی۔ گاؤں کی کچھ عورتوں نے مل کر زیبا کو بٹھایا تھا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گی تو یہ لوگ خجستہ کا نکاح نانیال کے ساتھ کر دیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری جگہ خجستہ بیٹھے؟ تو ٹھیک ہے، میں اسے بلا لیتا ہوں۔ زیبا تو دنگ رہ گئی تھی۔ وہ 12 سال کی تھی، لڑکی ولی ہو کر جائے گی۔ زیبا جانتی تھی کہ ولی ہوئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسود زیبا کی نرم دلی کو جانتا تھا، اس لیے اب اس نے آخری حربہ آزمایا تھا۔ زیبا کے جواب نہ دینے پر ابھی بوڑھا ہی تھا کہ زیبا کی آواز جرگے میں گونجی تھی۔ وہ پترائی آنکھوں سے ایک نقطے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ضبط کی وجہ سے لال کارا ہو رہی تھی۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بھابھی دیور کا ڈرامہ بند ہو گیا ہو تو مولوی صاحب کو بلا لیا جائے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نانیال کی آواز گونجی تھی۔ زیبا نے مٹھیاں بند کرتے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا تھا، جیسے کوئی کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور پھر اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کئی مرتبہ انکار کرنے کے باوجود بھی اس کو ولی کر دیا گیا تھا۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر آئی تھی۔ گاڑی بھی خاموشی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ چند منٹوں میں اس کی زندگی بالکل بدل کے رہ گئی تھی۔ کسی کے کیے گئے ایک گناہ کی سزا اسے مل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ولی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر خود کو ظلم کے لیے تیار کر رہی تھی۔ کاش جلال آپ زندہ ہوتے تو آج اسود لالا کی جگہ سردار ہوتے
اور آپ سے پرانی اور مردہ روایت کو ختم کرتے۔ کتنے خواب سجائے تھے آپ نے۔ وہ دل ہی دل میں آنکھیں بند کیے جلال سے بات کر رہی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رئیس ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ اب کیا تمہیں گود میں اٹھا کر اندر لے کر جاؤ؟ اترو میری گاڑی سے، وہ بولا ریتا چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر زیبا کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھی تھی اور جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے باہر نکل گئی تھی اور حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے اس کے پیر کپا رہے تھے۔ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا۔ او میڈم، تم یہاں بنی ہو کر آئی ہو، بہو نہیں ہو اس گھر کی جو آرام فرما رہی ہو۔ وہ جو خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، تبھی ایک ملازمہ اس کے پاس آئی تھی۔ زیبا نے گھبراتے اس ملازمہ کی طرف دیکھا تھا۔ بسمہ، یہ کس لہجے میں تم بات کر رہے ہو؟ بات بھولو کہ تم اس گھر کی ملازمہ ہو، مالکن نہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، لیکن کیا آپ نہیں جانتے ونی میں آئی لڑکیوں کی اوقات ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہوتی ہے؟ اٹھو اور جاؤ، یہ سامنے کمرے میں صاحب کی اماں ہے، معذور ہے، ان کے پیروں کی مالش کرو۔ صاحب اب تمہیں بیوی کا کیا ہی رتبہ دیں گے، لیکن بستر تو ہوگا نا۔ اس کی اتنی سی بات سنتے زیبا کو لگا تھا جیسے اس کے سر پر ساتوں آسمان گر گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ حد کرتی ہے لڑکی بھی۔ بیٹا تم رو مت، یہ ایسی ہے، اصل میں اس گھر کی بہت پرانی ملازمہ ہے نا، تو صاحب نے اس کو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تم ایسا کرو، جاؤ جا کر نہا دھو لو اور پھر اس کمرے میں صاحب کی معذور ماں ہے، ان کی خدمت کرو۔ یہ سمجھ کر نہیں کہ تم وری میں آئی ہو، بلکہ یہ سمجھ کر کہ بڑے بزرگوں کی خدمت کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ زیبا نے اپنے نقاب ابھی تک نہیں اتارا تھا۔ اسے آنسو سے بھری نگاہوں سے سامنے شفیق عورت کو دیکھا تھا جس کے وجود سے ممتا کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس گھر کی؟ زیبا نے بے اختیار یہ سوال کیا تھا۔ میں بھی اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے مسکراتی کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ رخسانہ بیگم تھی، رئیس ہاؤس کی سب سے پہلی ملازمہ۔ اب تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں ایک عورت آنکھوں پر بازو رکھے بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر سویرے بے کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں کھڑی زیبا کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ جو ابھی بھی نقاب میں تھی ایک دم خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ نہ جانے اب اگلا ظلم اس پر کیا ہوگا۔ میں وہ بتاتی ہوں بڑی بی بی، یہ صاحب کے ساتھ بری ہو کر آئی ہے۔ ابھی زیبا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بسمہ کمرے میں آ گئی تھی۔ ہاتھ میں سوپ کا باؤل پکڑے اس نے سویرا بیگم کی جانکاری میں اضافہ کیا تھا۔ کیا اس گھر کے لڑکے نے میری بیٹی کو بھگایا ہے؟ میں نے اس لڑکی سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اور اگر اب یہ مجھے آ نظر آئی تو میں اس کا وہ حشر کروں گی، ساری زندگی یاد رکھے گی۔ زیبا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سویرا بیگم کا غصہ دیکھ کر سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کمرے سے باہر چلی جائے یا وہاں ہی کھڑی رہے۔ سونا نہیں تم نے؟ بڑی بیوی نے کیا کہا ہے؟ ابھی تک یہاں کھڑی مکیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، گھر میں اور بہت سے کام ہے کرنے کے لیے۔ زیبا آنسو بہاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گئی تھی۔ کچن میں کسی کو نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ وہی دیوار کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پل بھر میں اسود نے اس کی زندگی تباہ برباد کر دی تھی۔ غضب خدا کا، یہ کیا کیا تو نے اسود؟ گلبانو بیگم اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ لالا اگر آپ کو وری کرنا تھا تو مجھے کرتے، زیباپی کا کیا قصور تھا؟ ان پر کیا پہلے کب پہاڑ ٹوٹے ہیں؟ ان کا دکھ اتنا بڑا تھا، آپ نے ان کے دکھ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور اگر مجھے وری نہیں کرنا تھا تو اس ناریال کو آج زمین دے کر یہ بات رفع دفع کر دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ 12 سال کی لڑکی چھوٹی نہیں تھی، سمجھدار تھی، ہر بات کو سمجھتی تھی، اور گاؤں میں رہنے والا ہر شخص اس بات کو بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وری میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ نہ وہ زندہ میں رہتی ہے اور نہ وہ مردہ میں۔ کہ اس بیچاری کی بددعائی تم نے لی عصمت، تو برباد ہو جاؤ۔ یہ گلبانو ہی تھی جن میں اتنی جرأت تھی کہ عصمت کے سامنے بول سکتی، ورنہ حویلی میں کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ عصمت کے سامنے زبان کھول سکتی۔ وہ رات گئے گھر آیا تھا۔ زیبا کچن میں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی دانیال کچن میں پانی پینے کی غرض سے گیا تھا، لیکن وہاں پر زیبا کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں تھا، چلایا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی کسی کے چلانے کی آواز سن کر خوف سے ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے دانیال کو غصے سے لال ہوتا ہوا دیکھ کر
وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں تمہیں یہاں پر آرام فرمانے نہیں لایا، اور یہ اتنی پار سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقاب اتارو، اب نہ کل سے میں تمہارے چہرے پر نقاب نہ دیکھوں۔ زیبا نے نظر جھکائی تھی، وہ آہستہ آہستہ قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ میرے سامنے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک تو بری میں آئی ہوں، لیکن ہو تو میری بیوی ہی۔ زیبا کے دل میں ٹیس سے اٹھی تھی، جس کی بیوی تھی اسے سر کا تاج بنا کے رکھا تھا۔ میں بری میں ہی آئی ہوں، تبھی تو زمین پر رول رہی ہوں۔ وہ دل میں ہی سوچ سکتی تھی اسود اسے بولنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ آج سے تو پوری حویلی کا کھانا بناؤ گی۔ رئیس بنا دیکھے اسے حکم دے گیا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑے رئیس کی طرف دیکھا تھا۔ پوری حویلی کا کھانا وہ صرف سوچ کے رہ گئی تھی۔ اس گھر میں 30 ملازم ہیں، سب کا کھانا تم بناؤ گی۔ اگلی صبح سب ملازمہ کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور بسمہ تو میرا اور ابا کا کھانا بناؤ گی، ہم دونوں اس لڑکی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ وہ اتنے لوگوں کا کھانا اکیلے کیسے بنائے گی؟ رخسانہ بیگم کو زیبا سے ہمدردی ہوئی تھی۔ کیوں رخسانہ میں ہم لوگ کیا کھانا نہیں بناتے؟ یہ بھی بنا لے گی۔ رخسانہ بیگم نے بسمہ کی طرف گور کر دیکھا، اور ایک اور بات، گھر کا کام کرتے کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور اگر کوئی مجھے اس کی مدد کرتا ہو دکھائی دیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ سبھی دانیال کی اس بات سے خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ سبھی چاہتے تھے دانیال جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائے گا۔ اسود نے جس کے لیے زندگی چنی تھی، بس اس میں ہی حالت میں جینے کے قابل نہیں تھی۔ وہ دن رات وہاں پر گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ اس گھر میں سوائے رخسانہ بیگم کے اور کوئی نہیں تھا جو اس کو اپنا سمجھتا۔ رخسانہ بیگم بھی ایک ملازمہ تھی، لیکن بے اولادی نے انہیں زیبا کے قریب کر دیا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا گھر کے سبھی ملازموں کے لیے کھانا بنانے کا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ٹھیک طرح سے وہ کہاں سے کام شروع کرے۔ اس پر بار بار دشمن کے دانے اور ڈرامے سے ذہنی دباؤ کا شکار کر رہے تھے۔ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ شام ہونے کو آئی تھی، لیکن ابھی تک اس میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ارے یہ کیا، تم نے ابھی تک ملازموں کا کھانا نہیں بنایا؟ لگتا ہے سارے ملازم بھوکے رہیں گے، وہ کہہ کر لگاتی کچن سے باہر چلی گئی۔ پہلی دن دانیال صاحب سے خوب اجابت ہوگی، تبھی رخسانہ بھی کچن میں آئی تھی۔ بیٹا تمہیں ابھی تک کھانا بنایا ہے کہ نہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کہاں سے کام کرنا شروع کروں؟ میرے 2 ہاتھ پیر کھل رہے ہیں۔ دانیال بھی گھر پر آنے والے، اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں بنایا تو میری خیر نہیں، تو پریشان مت ہو۔ بس جب اس کے وقت آئے تو اللہ کا نام لے لیا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس بسمہ کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیا کرو، اس کا تو کام ہی فساد ڈلوانا ہے۔ یہاں جتنے بھی ملازم ہیں سبھی اس سے تنگ ہیں، ان سے کام مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا ایک دن دانیال صاحب تمہیں اپنا لیں گے اور تم کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزارو گی۔ زیبا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ بس ایک بات مت بھولنا کہ بیٹے تم ونی میں آئی ہو، لیکن تم ہو ان کی بیوی ہی، ان کا جو بھی کام کرو کبھی یہ سوچ کر مت کرنا کہ تمہارا کوئی مقام نہیں۔ یہ تو ان گاؤں کے وڈیروں کے غلط رواج ہے، ورنہ میاں بیوی کا رشتہ تو آسمانوں پر بنا ہے، سمجھی؟ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میری ماں میرے سامنے ہو اور مجھے سمجھا رہی ہو۔ تو مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، میری بھی کوئی اولاد نہیں، ساری زندگی اولاد کے لیے ترس گئی تھی۔ تم آئی ہو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے اللہ نے اولاد دے دی، شاید اب تک اسی لیے اس نے مجھے بھی اولاد رکھا تھا۔ زیبا رخسانہ بیگم کو دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کا اتنا خیال رکھے گا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ رخسانہ بیگم نے باتوں باتوں میں زیبا کی بہت مدد کرتی تھی، اور اسے یا کسی اور کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ شام ہوتے ہی دانیال گھر پر آیا تھا۔ صاحب کھانا میز پر لگ چکا ہے، آپ کھانے کے لیے آ جائیں۔ ایک ملازمہ دانیال کے پاس گئی۔ ٹھیک ہے، رخسانہ بھی صاحب کا کھانا ان کی میز پر لگا دیں۔ اس میں ملازمہ نے بڑی نرمی سے کہا تھا کہ ابھی رخسانہ بھی نے اس کھانے میں سے بھی کچھ کھانا لیا جو زیبا نے بنایا تھا۔ یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے منع کیا تھا نا کہ میرے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو بیوی ہو ان کی، اور تمہارے ہاتھ کے بنائے کھانے پر ان کا بسمہ کے ہاتھ سے بنائے گئے کھانے سے زیادہ حق ہے، سمجھے؟ اب چپ رہو، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے شخص محض میرے اوپر حاکم کے علاوہ کچھ نہیں۔ دانیال میں نے کھانا کھایا تو آج اسے کھانا کچھ ہٹ کے لگا۔ آج کھانا بہت لذیذ بنا ہے۔ کس نے کھانا بنایا ہے رخسانہ بھی؟
لیکن رخسانہ بھی نے کوئی بھی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی تھی۔ دانیال زیبا کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں آج کی رات کہاں سوؤں گی؟ سونا تو ویسے تمہیں اپنے شوہر کے کمرے میں چاہیے، لیکن ابھی فی الحال تم دماغی طور پر تیار نہیں ہو، اس لیے میرے ساتھ میرے کمرے میں سونے آ جاؤ۔ ہاں کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میں ہوں تو ملازمہ، لیکن وہ انسان اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ آج کیسی باتیں کری؟ آپ نے اس بات کا احساس دلایا کہ آپ انسانیت کی زندہ مثال ہے، ورنہ یہاں تو لوگ انسانوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے آگے بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں خرید کر ان کے سر پر احسان کرتے ہیں۔ زیبا نے گہرا سانس لیا۔ رخسانہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس کو بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ وہ آدھی رات تک جاگتی رہی، اپنے کمرے کے بغیر نیند آنی ہی کہاں تھی اسے۔ تبھی رخسانہ بی کی آنکھیں کھلی۔ زیبا بھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں مانتی ہوں آج تمہیں تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، اس لیے نیند نہیں آ رہی، لیکن سو گی نہیں تو کل اس سے زیادہ کام ملے گا۔ وہ کیسے کرو گی؟ آرام ضروری ہے، اس لیے سو جاؤ۔ نیند نہیں آ رہی رخسانہ بھی، آپ سو جائیں۔ اسے یاد کریں اپنے جلال کو۔ جلال؟ وہ کون ہے؟ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ رخسانہ بھی جو بستر پر لیٹی ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا تم کسی کی بیوہ ہو؟ جی، بدقسمتی سے۔ تو کیوں نہیں بھول جاتے اس حادثے کو زندگی میں؟ نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، کس کس چیز کو براؤن ہے۔ دانیال آج بڑے دنوں کے بعد اپنے بہترین دوست کے پاس گیا تھا، جس سے اکثر اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دانیال، اگر زندگی ایسی چلتی رہی تو تمہارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور میں نے سنا ہے تو ولی میں کسی کی بیوہ کو لے کر ہے۔ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بیچاری کا کیا قصور؟ مجھے تو تمہارے گاؤں کے رواج بالکل پسند نہیں۔ غلطی کوئی کرتا ہے اور سزا کسی کو ملتی ہے۔ دانیال نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسے بھی رسم و رواج بہت برے لگتے تھے، لیکن غصے میں قدم اٹھا گیا تھا۔ بلال شہر کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کو یہ رسم و رواج بالکل پسند نہیں تھے۔ کبھی لگاؤ گاؤں کے چکر، مجھے اچھا لگے گا۔ بہت عرصہ ہوا تم گاؤں نہیں آئے۔ بلال نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سائن، جس جگہ آپ نے ہمیں میڈم کو ڈھونڈنے کا بولا تھا، ہم ہر جگہ انہیں تلاش کر چکے ہیں، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں ملی۔ دانیال نے سیٹ کے ساتھ اپنا سر لگایا تھا۔ وہ آج تک اس لڑکی کو بھول ہی نہیں پایا تھا۔ دانیال جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ لڑکی وہاں پر ہی پڑھا کرتی تھی، پھر اچانک ایک روز وہ غائب ہو گئی، یونیورسٹی آنا چھوڑ گئی۔ دانیال اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان 2 سالوں میں سے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کی محبت اس سے مل جائے۔ وہ گھر پہنچا تو سویرا بیگم اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ تم اس لڑکی کو اتنی چھوٹ کیوں دے رہے ہو؟ اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لیتے؟ صرف گھر کے کام کرنا کافی نہیں ہے؟ اسے اتنی کڑوی سزا دو کہ اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہو کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا کیسا ہے۔ میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی، وہ شخص کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتا ہوگا۔ اما سائیاں پریشان ہو، میں اس کو ایسی کڑی سزا دوں گا کہ اسے اگلے پچھلے سب یاد آئیں گے۔ وہ دونوں ماں بیٹا یہ بھول رہے تھے کہ سب میں اس معصوم بیچاری کا کیا قصور۔ وہ تو خود تکلیف میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہاں اس کی پرواہ کسے تھی؟ یہ سردیوں کے دن تھے۔ دانیال غصے میں سویرا بیگم کے کمرے سے باہر نکلا تھا اور پیچیدہ زیبا کو تلاش کرتے ہوئے زیبا کے پاس گیا تھا۔ وہ جو نکاح میں گھر کی صفائی کری تھی، غصے میں اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے باہر صحن میں کھلے آسمان کے نیچے لے گیا۔ آج رات تم یہاں پر ہی کھڑی رہو گی، یہاں سے ہلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ غصے میں چلایا تھا۔ زیبا کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا اب قصور کیا ہے، اسے کیا غلطی ہوئی ہے۔ وہ تو بت بنی دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد زیبا کی حالت بری ہو گئی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ رخسانہ بیگم زیبا کے پاس گئی تھی۔ زیبا آج تو میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتی۔ رخسانہ بھی، باہر بہت سردی ہے، آپ اندر جائیں، ورنہ آپ کو بھی ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میرا کیا ہے، اچھا ہے یہاں پر ہی کھڑی کھڑی مر جاؤں گی، اس عذاب سے جان تو چھوٹ جائے گی۔ میں اپنے جلال کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ مسکراتے دل پر پتھر رکھے ہوئے بولی تھی۔ خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو، ایسا نہیں کہتے۔ دانیال غصے میں جاتے سو گیا تھا۔ رات کے آدھے پہر اس کی آنکھ کھلی، بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا سینہ اسلتے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے طبیعت کو کیا ہو رہا ہے، حالت اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف گیا تھا۔ وہاں پر کھڑے اس کی نگاہ باہر گئی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ ساری رات کے لیے اس لڑکی کو باہر کھڑا کر کے آیا تھا۔ زیبا کا کانپ کر برا حال تھا۔
دانیال بھاگنے والے انداز میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ یہاں پر کیوں کھڑی ہو اب تک؟ وہ اسے نہ جانے کیوں جھنجھوڑ گیا تھا۔ آپ نے تو بولا تھا کہ یہاں سے نہ ہلو۔ ہاں، اور تم اتنی اچھی ہو کہ تم نے میری بات نہیں ڈالی۔ بے وقوف لڑکی، مر جاؤ گی۔ یہاں پر کھڑے کھڑے تو مر جانے دینا تھا۔ آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ بکواس بند کرو، چلو اندر۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رخسانہ بھی نے شکر کا سانس کیا تھا۔ شہباز، کچھ کرو، تلاش کرو اس کو۔ اس کے بغیر اب میرا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک طرف محبت میری جان لے لے گی، پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت سے اپنی محبت کا اظہار کر لیا ہوتا۔ کاش میں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ اسے چھپ چھپ کر دیکھنا مجھے مہنگا پڑ رہا ہے۔ دانیال کی حالت بری تھی۔ سر میں ان کے گھر بھی گیا تھا، لیکن وہ لوگ وہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور کہاں گئے ہیں وہاں کے رہائشیوں کو نہیں پتا۔ دانیال نے اپنا سر ہاتھوں گرا لیا تھا۔ سائیں، یہاں پر اس گاؤں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کتنے دن ہو گئے پنچایت آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تبھی دانیال نے گہرا سانس کیا تھا اور آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنچایت میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے زیبا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ پتہ نہیں رخسانہ بھی، صبح سے چکر آ رہے ہیں، دل بھی گھبرا رہا ہے، لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ رخسانہ بھی حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ خدا خیر کرے، تم نے کوئی دوائی لے لینی تھی۔ صبح سے ناشتہ تو نصیب نہیں ہوا، دوائی کیسے لے لوں؟ لڑکی، ہو سکتی اس وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک اتنا سب کام کرنا ہوتا ہے، ناشتہ پہلے کیا کرو۔ مجھے اجازت نہیں ہے، جب تک سب ملازم ناشتہ نہیں کر لیتے میں ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ رخسانہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ انہیں اس بچی سے بہت ہمدردی تھی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے میں کچھ پھل لینے کے لیے گئیں تاکہ اسے کچھ کھانے کے لیے دے سکیں، لیکن جس وقت واپس آئیں سامنے کم اندر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ زیبا بے ہوش ہو کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ رخسانہ بھی کی زبان سے ایک چیخ برآمد ہوئی، تبھی کچھ ملازم بھاگتے ہوئے رخسانہ بھی کے پاس آئے تھے، لیکن سامنے زیبا کو بے ہوش گرے دیکھ کر کچھ ملازمین سوال جواب کرنے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے صبح سے چکر آ رہے تھے اور اب بے ہوش ہو کر گر گئی ہے۔ رخسانہ بھی اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن کام کی تھکن سے زیبا گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک ملازم بھاگنے والے انداز میں دانیال کے پاس گیا ہوتا۔ کیا ہوا راجو؟ رئیس جی، زیبا بی بی پریگننٹ ہیں کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ آئی ہے۔ اس نے ایک نگاہ وہاں بیٹھے سب لوگوں پر ڈالی تھی۔ اس سے عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ جانتے تھے زیبا ونی ہو کر آئی ہے، اور ایک سردار کے لیے بہت بے عزتی کی بات ہوتی ہے اگر اس کی اولاد ایک ونی آئی ہوئی لڑکی کے وجود سے پیدا ہو۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زیبا کو زندہ زمین میں کاٹ دے، جسے پنچایت میں اس کی بے عزتی کروا دی تھی۔ میرے سامنے تو بہت بارسا بنی پھرتی ہے، چہرے سے نقاب نہیں اترتا، شوہر کے سامنے بھی نقاب نہیں اترتا، اور نہ جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہے۔ رخسانہ بھی وہ جو زیبا کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی، دانیال کے آواز پر چونکتے ہوئے بھاگنے والے انداز میں باہر گئی تھی۔ جی صاحب، آپ نے بولا کہاں ہے وہ بزار؟ باہر نکالے سے۔ صاحب، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ رخسانہ بھی جانتی تھی، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس لڑکی کو جو ونی ہو کر آئی ہے۔ دانیال کو تو شاید زیبا کا نام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ زیبا نے جب یہ بات سنی تو وہ خاموشی سے باہر نکلی، غصے سے زیبا کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ اتارو اس نقاب کو، بدکردار عورت، تم میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو اور میرے سامنے پارسا بننے کا دکھاوا کرتی ہو۔ یہ بات سنتے زیبا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آپ کیسی باتیں کریں؟ میں ونی میں آئی ہوں، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ میری کردار کشی کریں۔ بیوی ہوں میں آپ کی۔ دانیال کو اور غصہ آیا تھا اور اسے غصے میں زیبا کا نقاب کھینچا تھا، لیکن اگلی لمحے زیبا کو دیکھ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی پرانی محبت تھی۔ مگر آج اس کو اس کی پرانی محبت ملی بھی تو کس انداز میں؟ دانیال تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ دانیال نے اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا اور اسے وہاں پر چھوڑے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ زیبا حیران ہوئی تھی کہ جتنے غصے میں اسے کمرے میں لے کر آیا تھا، زیبا کو تو لگا تھا کہ آج اس کے ساتھ کچھ برا ضرور ہوگا، لیکن اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا جو اسے تنہا چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، کبھی مسکراتا تو کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ کیا معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ شاید ہاں۔ پچھلے 2 سال سے مسلسل اس لڑکی کو تلاش کر رہا تھا جو پچھلے 3 ہفتوں سے اس کے گھر میں تھی،
اور اسے معلوم ہی نہیں تھا، وہ پاگلوں کی طرح اسے گلی گلی میں تلاش کر رہا تھا۔ وہ گاڑی روکے دیوانہ وار گاڑی سے نکلا تھا اور اونچے اونچے ہنسنے لگا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کی محبت اس کی بیوی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو اکٹھا کر کے اپنی خوشی کے بارے میں بتائے، سب میں اونچے اونچے اعلان کرے کہ اس کی محبت اسے مل گئی ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا خوشی صرف کچھ دن کی مہمان تھے۔ بہت جلد اسے ایک ایسی خبر ملے گی جس کے بعد یہ ساری خوشیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وہ رات ہوتے ہوتے گھر پہنچا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس وقت سوچنے لگا تھا کیونکہ اتنے دنوں سے اسے نہیں معلوم تھا کہ زیبا کہاں سوتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا کہ شاید اس دن کی طرح ابھی بھی وہ اپنی ہی جگہ پر موجود تھی، اس کے کہنے کے مطابق، لیکن ایسا نہیں تھا۔ زیبا اس کے کمرے میں نہیں تھی۔ کیا اس وقت ملازمین کو کوارٹر میں جانا مناسب ہے؟ کیا سوچیں گے وہ؟ نہیں، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ صبح زیبا سے ملاقات ہو ہی جائے گی، لیکن یہ رات کیسے کٹے گی؟ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ وہ ساری رات سوچ رہا تھا کہ کس طرح زیبا کو اپنے پاس رکھے، لیکن اسے کوئی ایسا بہانہ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے وہ زیبا کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ اگلی صبح تو زیبا اس معمول کچن میں کام کرنے چلی گئی۔ وہ کھانا بنانے کی تیاری میں مصروف تھی جب دانیال کچن میں آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی کو شک نہ ہو اس لیے اس نے ذرا سخت الفاظ استعمال کیا۔ اور رات میں نے تمہیں اپنے کمرے میں دیکھا تھا، تم کس کی اجازت سے اس کمرے سے گئی تھی؟ وہ تو حیران تھی کہ آخر شخص چاہتا کیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دانیال صرف اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، اب تو اسے ظلم برداشت کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ ملازمین شکایت کر رہے ہیں، کیا تمہیں کھانا بھی نہیں بنانے آتا؟ میرے گھر میں آج تک کوئی ملازم بھوکا نہیں رہا، اور اگر تمہارے بچ جائے گا تو کھانا کھانے سے انہوں نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تو میری شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اسی لیے آج کے بعد تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ تم سے تو ٹھیک سے صفائی تک نہیں ہوتی، کبھی کہیں دھول مٹی سے جمی ہوتی ہے تو کبھی کہیں۔ وہ اس کے غصے سے چلانے پر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آج کے بعد میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ میں نے تمہیں بہت چھوٹ دے رکھی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ بنی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے خوفزدہ آنکھوں سے رخسارہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ بیچاری بھی خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ ابھی تو بہت کچھ نہیں کر سکتی تھی، ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ دانیال کے سامنے بول سکتی۔ وہ اس کا بازو پکڑے کمرے میں لے آیا تھا۔ آج کے بعد تم یہاں پر ہی رہو گی، کسی ملازمہ کے ساتھ سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا؟ اور کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ کمرے سے باہر چلے گا۔ رات دیر تک وہ گھر نہیں لوٹا، لیکن وہ خوش تھا کہ اب جو کمرے میں جایا کرے گا تو اس کی محبت اس کی نظروں کے سامنے ہوا کرے گی۔ رات جب وہ کمرے میں گیا تو زیبا زمین پر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور بغیر آواز کی اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی نیند میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آہستہ سے اسے گود میں اٹھایا اور اپنے بیڈ پر لے گیا اور نرمی سے اسے وہاں پر لٹا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر اس کے کندھے پر جھکا تھا اور ہلکی سی جسارت کر گیا تھا، اپنے پاس کسی اور وجود کو محسوس کرتے ہوئے۔ زیبا کی آنکھیں خود کے اتنے قریب دانیال کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور رہیں مجھ سے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ دانیال اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہوا؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ شوہر؟ آپ شاید بھول گئے کہ میں ونی میں آئی ہوں، اور ونی میں آئی لڑکیوں کو بیوی نہیں سمجھا جاتا۔ دانیال مسکرایا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میرا تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے۔ آج دانیال کو زیبا کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے بس حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنا بنانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دانیال کے بغیر 1 منٹ نہ گزار سکے۔ وہ اس کے دل و جان میں اپنا بسیرا کر لینا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف زیبا سے دانیال کا ایسا روپ قبول کرنا ناممکن تھا۔ دانیال پھر سے آگے کھڑا ہو کر اور زیبا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں سے بھرا تھا، لیکن اسی لمحے زیبا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا تھا۔ دور رکھے اپنے ہاتھوں کو مجھ سے۔ وہ روتی ہوئی کونے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب کی مرتبہ زیبا کی حرکت دانیال کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی اس کا ہاتھ کھینچے اس نے زیبا کو خود پر گرایا تھا۔ دور رہو مجھ سے، چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ چلاؤ مت بھولو، بیوی ہو میری، اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اپنا حق لے رہا ہوں، اور تم مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ خوشی خوشی خود کو میرے حوالے کر دو، ورنہ مجھے زبردستی اپنا حق لیتے ہوئے رتی برابر بھی برا نہیں لگے گا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ بھول کیوں رہے ہیں کہ میں کسی کی بیوہ تھی؟
تبھی دانیال کی جھٹکے سے رکا، یہ بات تو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ وہ اس سے 4 قدم دور ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ تبھی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر گزرا تھا اور اسے لگا تھا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اسے کمرے میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ زیبا گھٹوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسے ایک لمحہ یاد آیا تھا اس شخص کے آخری الفاظ، میری بیوی، میری بیوی کہتی ہوئے آج زیبا کے منہ سے بیوہ لفظ سن کر اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے تھے، اسے زیبا کا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایک روز اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک ڈائری اس کے پیروں میں آ کر گری۔ اس نے حیرانگی سے اس ڈائری کو دیکھا۔ اوہ، تو اس جاہل کے پاس بھی کچھ لکھنے کو ہے، اس نے سنس کے مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن اگلے لمحے اس ڈائری میں گرنے والی تصویر کو دیکھ کر زیبا کے ہوش فنا ہوئے تھے، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ زیبا کی ہی تھی۔ زیبا کو امید نہیں تھی کہ دانیال کی ڈائری میں اس کی تصویر ہوگی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ آخر دانیال کی ڈائری میں زیبا کی تصویر کیا کر رہی ہے۔ اسے جب تصویر اٹھا کر غور سے دیکھا تھا تو وہ تصویر اب کی نہیں بلکہ اس کی یونیورسٹی کے دنوں کی تھی، اور یہ دور سے کھینچی کی تصویر تھی۔ وہ اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ بے چین ہونے لگی تھی، اس کے وجود میں جیسے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب اسے صرف دانیال کا انتظار تھا کہ اس وقت گھر میں آتا اور اسے اس تصویر کے بارے میں بات کرتی۔ وہ سارا دن بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر چکر کاٹتی رہی۔ رات دیر گئے دانیال گھر آیا تھا، اور آج کافی دنوں کے بعد کمرے میں بھی آیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے وارڈروب کی طرف جا رہا تھا جب زیبا کے سوال پر وہ ٹھٹکا تھا۔ کب سے جانتے ہیں آپ مجھے؟ دانیال نے چہرہ موڑ کر زیبا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اب آپ انجان بن جائیں تو اور بات ہے، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہوں۔ یہ پہیلیاں میرے ساتھ مت بجھایا کرو۔ آج وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ زیبا کو خوف بھی محسوس ہوا تھا کہیں اس کی بات پر الٹی ہی نہ پڑ جائے۔ اگر آپ مجھے صاف صاف بات کرنا چاہتے ہیں تو اب میں آپ سے صاف صاف ہی بات کروں گی، اور آپ مجھے سیدھا سیدھا جواب دیں گے۔ میں آپ سے تصویر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ یہ تو میری یونیورسٹی کی تصویر ہے، اور تصویر آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ زیبا دانیال کے آنے سے پہلے اس کی ساری ڈائری پڑھ چکی تھی، جس کے ہر صفحے پر زیبا کا نام، اس کی چند ایسی حرکتیں جو شاید اب زیبا کو بھی یاد نہیں تھی، وہ تحریر کی گئی تھی۔ دانیال آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے اس تصویر کو کھینچ لیا تھا۔ تم کس کی اجازت سے میری چیزوں کو ہاتھ لگا رہی ہو؟ دانیال کو غصہ ہی تو آ گیا تھا کہ آخر وہ پرسنل چیزیں جنہیں اس کی ماں کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، زیبا انہیں چھیڑ رہی تھی۔ آج کے بعد میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ میں آپ سے جو سوال کر رہی ہوں مجھے اس کے جوابات چاہیے۔ آخری تصویر آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ میں تمہیں کسی بھی سوال کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ آپ پابند ہیں؟ تصویر کسی اور کی ہوتی تو میں آپ سے کوئی سوال نہ کرتی، لیکن تصویر میری ہے۔ آپ کے پاس اس وقت کی تصویر کیا کر رہی ہے؟ دانیال، آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اب سے نہیں، تب سے جب سے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ آج تک تمہاری سب آنکھیں بھول نہیں پایا جن میں خوف بھی تھا، کچھ بندے کا ضرور، اور عجیب سی کشش تھی۔ تمہیں شاید یاد نہیں، لیکن تمہارے پہلے دن پہلا ٹکراؤ میرے ساتھ ہی ہوا تھا۔ میں تم سے سینئر تھا اور آخری سال چل رہا تھا، اور تم ابھی نیا ایڈمیشن لے کر آئی تھی۔ میں جو پچھلے 4 سالوں سے سبجیکٹ میں ٹاپر رہا تھا، تمہارے گھر 4 بار فیل ہوتا رہا تھا تاکہ تم سے دور نہ جا سکوں۔ میں تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتا رہا، اور تو اور تم سے بات کرنے کے لیے نہ جانے کتنی بہانے کی، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں پڑی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اس وقت سے کہ اگر میں تمہیں پسند نہ ہوا تو تم میری محبت کو ٹھکران دو، اور جو میں تمہیں یہ چھپ چھپ کر دیکھ لیتا ہوں، دل ہی دل میں تمہارے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں میں ان سب چیزوں کو سکون نہ دیتا، بس یہ ایک خوف تھا جس نے کبھی تمہارے قریب نہیں آنے دیا، تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنے دیا۔ جانتی ہوں ایک طرف محبت کی طرف کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آپ کا محبوب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، 2 قدم دور آپ کے منہ میں زبان بھی ہے، اور آپ اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بے بس ہے۔ میں نے سنا تھا کہ مرد اپنی محبت کا اظہار کرنے میں وقت نہیں لگاتا، لیکن شاید میں ان مردوں میں سے نہیں تھا، یا شاید میں خوش قسمت مردوں میں سے نہیں تھے۔ میں پچھلے 2 سال سے تمہیں نہ جانے کہاں کہاں کس کس شہر میں ڈھونڈ چکا ہوں، لیکن تم کہیں پر بھی نہیں ملی۔
دن رات سوتے جاگتے تمہیں یاد کرتے گزارے ہیں، اور پھر جب صبر جواب دے دیتا تو میں تمہاری تصویریں کھول کر بیٹھ جاتا ہوں جو میں نے وقتاً فوقتاً چھپ چھپ کر کھینچی تھی۔ زیبا جو حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک روز تم یونیورسٹی سے غائب ہو گئی۔ تم یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا اور آخری سال تھا میرا۔ میں نے اپنا امتحان کامیاب کیا اور یونیورسٹی چھوڑ دی۔ کئی مرتبہ تمہاری دوست نے بھی مجھے دیکھ کر تمہیں چھیڑا کرتی، لیکن تم ہمیشہ گوار لگا کرتا تھا۔ تم تو میری شکل دیکھنے میں پسند نہیں کرتی تھی، اتنی نفرت تھی تمہیں مجھ سے۔ بولو، کیا غلط کیا میں نے؟ جواب دو مجھے۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ میں اس محبت کو اپناتی، اپنی محبت سے اپنی محبت کا اظہار کرتی، اسے تنہا نہ چھوڑتی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ایک روز میری دنیا اجڑ گئی۔ کوئی میری دنیا اجاڑ کر اپنی امیر سی گاڑی میں چلا گیا۔ جلال میری پہلی محبت تھے۔ وہ اس گاؤں کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے بچپن میں ہی اپنی خالہ کے پاس شہر چلے گئے۔ جس یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی، اکثر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ مجھے پہلی نظر میں ان سے محبت ہو گئی تھی، اور میں نے اسے محبت کا اظہار جلدی کر لیا۔ دونوں خاندانوں کے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے ہم دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی، کیونکہ مجھے میری منزل مل گئی تھی۔ ہماری شادی کو بھی 2 سال ہی ہوئے تھے جب ایک دن وہ شہر کی اسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ ہماری اس شادی کی سالگرہ کبھی ایک گاڑی والا آیا تھا اور میرے شوہر کی گاڑی سے ٹکرایا۔ جلال کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا، لیکن اس بے حس انسان کو جلال پر ترس نہ آیا۔ وہ انہیں مرنے کے لیے وہاں پر ہی چھوڑ کر گاڑی بھگا کر لے گیا۔ جلال 3 مہینے اسپتال رہے، کوما میں، اور پھر ایک دن ہمارے گھر کوہرام مچ گیا۔ جلال کوما میں گئے اور پھر کبھی واپس نہ لوٹے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ رات کا پہر تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل میں خوف زدہ تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی، اور وہ پہلا دن تھا جب میں اسپتال نہیں رکی تھی۔ میں نے جلال کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس روز نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا جو میں گھر آ گئی، اور ابھی مجھے گھر آئے 3 گھنٹے گزرے تھے جو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور خدا سے جلال کی زندگی کی دعا مانگی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں، ان میں دعاؤں کا بوجھ ہی نہیں تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ جلال کی فکر ستا رہی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس صبح تھا کہ کاش آج میں واپس نہ آئی ہوتی، نہیں جلال کے پاس رہتی، کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے تو ہوتے۔ تبھی گھر کے دروازے پر ایک بیل بجی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی گھر کے اندر رکی ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک چارپائی نکالی تھی۔ اس پر ایک وجود تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ سب منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی کہ تبھی صحن سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اس سے پہلے معاملے کو سمجھتی، تبھی جلال کی چچی کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی۔ ان کی آنکھیں رونے سے لال ہو چکی تھیں۔ انہیں جلدی سے مجھے گلے سے لگایا۔ تنہا رہ گئی ہو تم، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس گھر کی رونق چلی گئی ہے، جلال ہم میں نہیں رہا۔ یہ الفاظ سنتے تھے کہ میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ جس وقت مجھے ہوش آیا اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی جلال کے پاس پہنچی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ میں رونا چاہتی تھی، لیکن میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ شاید مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا، یہ وجہ تھی کہ مجھے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ سب مجھے رونے کا کہہ رہے تھے۔ زیبا ایک مرتبہ رو لو، ورنہ تمہارے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ دیکھو تو صحیح، جلال کو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، وہ تمہیں تنہا چھوڑ گیا، اور پھر اس گھر میں میری چیخیں گونجی تھی کہ اس گھر کی در و دیوار ہل کر رہ گئی تھی۔ جلال کی چارپائی اٹھانے کے لیے لوگ گھر آئے تو میں ان کے پیروں میں گر کر ان سے بھیک مانگ رہی تھی کہ میرے جلال کو لے کر نہ جائے۔ مجھے یاد ہے آج جب میں ان کے پیروں میں گر رہی تھی، گھر کی سب عورتیں مجھے اٹھا کر پیچھے لے جا رہی تھی، لیکن میں ان کے پیر ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، اور اس دن کے بعد سے میں کبھی سکون سے نہیں سوئی تھی۔ میں اس شخص کو تلاش کرنا چاہتی تھی جس نے میرے شوہر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر وہ اس وقت اسے وقت پر اسپتال لے جاتے تو شاید آج میرے جلال میرے پاس ہوتے۔ میں کئی دن راتوں کو چیختی رہی جیسے میں پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کئی دن بھوکی رہتی، نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس کا احساس ہوتا تھا۔ بس سربت جلال کی تصویر ہاتھ میں پکڑے انہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ اپنی کہانی سناتی زیبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور دانال اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔
اس سے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ جلدی سے کھلی فضا میں گیا تھا۔ اسے نہ وقت دیکھا اور نہ ہی کچھ اور کہ تبھی بلال کا فون آیا تھا۔ بلال، میرے نصیب نے میرے ساتھ ایک عجیب سا کھیل کھیلا ہے۔ اس وقت تو نے مجھے یہ بتانے کے لیے فون کیا؟ بلال اس کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یقیناً دانیال کسی بڑی پریشانی میں، تبھی اس کے ساتھ اس طرح اس وقت بات کر رہا ہے۔ دانیال، مجھے لڑکی مل گئی ہے جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کیا واقعی؟ بہت بہت مبارک ہو، میں تمہارے لیے واقعی بہت خوش ہوں۔ چلو 2 سالوں بعد بھی صحیح، لیکن تمہیں تمہاری محبت ملی تو اور کم سے کم مجھے تمہارے مجنون والے ڈائلاگ نہیں سننے پڑیں گے۔ بلال، مجھے شخص کی بیوی بھی مل گئی جس شخص کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا اور اپنی جان کھو بیٹھا تھا۔ کیا؟ لیکن میری دعا ہے کہ اس لڑکی کو کبھی اس بات کی علم نہ ہو کہ اس کے شوہر کا انتقال میری وجہ سے ہوا تھا۔ اس روز کے شوہر کو اس گاڑی میں مرتا ہوا چھوڑ کر میں بھاگا تھا۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ پائے گی کہ اتنے مہینوں سے میں کس طرح تڑپ رہا ہوں۔ ایک پل سکون کا نہیں ملا اور نہ ہی میں ایک رات سکون کے سویا ہوں۔ میں اسے نہیں سمجھا پاؤں گا۔ ہاں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن وہ مجھے گناہگار سمجھے گی تو تجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کتنی متبقع ہے کہ ساتھ سے کو بھول جا۔ وہ ایک حادثہ تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، تو انہیں وہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ تو یوں جاننے نہیں جائے گا کہ وہ شخص کون تھا جو میری وجہ سے دنیا چھوڑ کے گیا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، بتاؤ، جلدی بات کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بلال، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری محبت کا شوہر تھا۔ کیا؟ بلال جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اب اسے حقیقت میں پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنا ہی نہیں، وہ لڑکی اس وقت میرے گھر میں ونی میں آئی ہوئی میری بیوی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور پھر دانیال نے اسے کچھ بتایا، ہر وہ بات جو زیبا نے اسے بتائی، جو زیبا کی باتوں سے اسے پتہ چلی اور جو وہ دل میں ہمیشہ سے چھپا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ دانیال، اگر بھابھی کی بات معلوم ہو گئی تو ہم سے نفرت کرنے لگیں گی۔ اتنے سالوں کے بعد تمہاری محبت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ تم ان کو کچھ مت بتانا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو تم بھابھی کو کبھی کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہنے دو گے اور اس راز کے ساتھ ہی تم دنیا سے جاؤ گے۔ بولو دانیال، وعدہ کرو مجھ سے۔ یہ راز مجھے جینے نہیں دے گا بلال، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں مزید اب اسے دھوکے میں رکھ کے رشتہ نہیں آگے بڑھا سکتا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد تمہارے پاس رہے گی؟ بے وقوف لڑکی ہو، تمہیں اسی وقت چھوڑ کر چلی جائے گی۔ چلی جائے گی تو چلی جائے، میں سمجھوں گا میری محبت امر ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا دھوکہ دیے بغیر اس رشتہ ختم کیا اور یہ بات مجھے سکون دے گی۔ میں مزید اب اس بات پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اسے سب سچ بتا دوں گا۔ اتنا کہتے ہی پیچھے مڑا تھا کہ اپنے پیچھے کھڑی زیبا کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ زیبا کا وجود، اس کی سنجیدگی اور اس کی آنکھوں میں دانیال کے لیے نفرت صاف بتا رہی تھی۔ یہ دانیال کی سب باتیں سن چکی ہیں۔ زیبا، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ اس روز میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری بات کا یقین کرو، میں خود بہت پریشانی میں تھا۔ میں نے اپنی جان سے پیارے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ اس وقت جب جلال کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے اپنے ابا کے پاس پہنچنا تھا۔ میرے لیے اور کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن تم نے میرے شوہر مجھ سے چھین لیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ بولو زیبا، یہ قسمت کا لکھا ہو یا پھر کچھ اور، لیکن شاید قسمت میں ہی تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے کا بھی حق نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری دنیا اجاڑ دی، میرا گھر برباد کر دیا اور کہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ دیکھو زیبا، میں نے تمہیں حقیقت بتائی ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی کوتاہی ہو گئی ہے۔ تمہاری یہ غلطی نے میری زندگی تباہ کر دی اور تم یہاں کھڑے 2 حرف معافی کے بول رہے ہو۔ نہیں کروں گی میں تمہیں معاف، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں کھڑے کھڑے جان سے مار، لیکن کیا کروں، نہیں مار سکتی۔ جلال کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس سے بدلہ لو، اسی لیے میں تم سے بدلہ نہیں لوں گی اور شاید یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہوگی۔ دانیال کو لگا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ زیبا اندر جا چکی تھی اور اس روز کے بعد سے زیبا بالکل پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام کرتی، یہاں تک کہ دانیال کے بھی سب کام کرتی، لیکن اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو رخسانہ بیگم کے ساتھ کبھی کبھار بات کر لیتی تھی، اب تو اس نے رخسانہ بیگم سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، سمیرہ بیگم بھی کمرے سے باہر آئی، وہ بھی شرمندہ آنکھوں سے زیبا کی طرف دیکھتے ہوئے، لیکن زیبا نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ تبھی سمیرہ بیگم نے زیبا کو اپنے پاس بلایا تھا۔
زیبا ایک مرتبہ میری بات سن لو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے تم کر سکتی ہو۔ یہ کچھ کہتی تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی، سب کی نگاہ دروازے پر گئی جہاں پر مہوش کھڑی تھی۔ میں بھی دانیال وہ بہن تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مہوش تم ٹھیک ہو؟ دانیال بھاگ کے اپنی بہن کے پاس گیا تھا۔ بھائی، وہ جلدی سے دانیال کے گلے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، دیکھیں آپ کے سامنے ہوں، مجھے اندر آنے کا نہیں بولیں گے؟ آج میں پہلی دفعہ اپنے میکے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس لڑکی سے طلاق لے کرنی ہے؟ اللہ نہ کرے بھائی، میں کیوں ان سے طلاق لوں؟ آپ واحد بھائی ہیں جو بہن کا گھر اجاڑنا چاہتے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ مہوش کو گھر کے اندر لے آیا تھا۔ مہوش اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ اب میری بچی آ گئی ہے نا، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ نہیں اماں، میں صرف آپ سے ملنے آئی تھی اور بہت سچ بتانے آئی ہوں جو بہت عرصے سے میرے دل میں ہے اور بہت تکلیف دے رہا ہے۔ کیسا سچ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اماں اس روز میں جانتی ہوں آپ سب کو لگا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگی نہیں ہوں بلکہ زبردستی لے جایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں زبردستی نہیں کی بلکہ اپنی مرضی سے بھاگ کر گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور آج ان کی اجازت سے ہی میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ شادی کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کریں گے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے بھاگنے کے بعد حالات ویسے نہیں رہیں گے، لیکن آپ لوگوں کی محبت مجھے کھینچ لائی۔ میں اپنے شوہر کی اجازت سے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ یہ مجھے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم سب پر کیا گزری ہے؟ ایک بے قصور لڑکی نے کتنی بڑی سزا بھگتی ہے۔ دانیال نے چور نگاہوں سے زیبا کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی اپنے کاموں میں جھکی ہوئی تھی، نہ کہ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اور تو اور اس نے ایک نگاہ بھی اس لڑکی پر ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ شاید اس کے لیے ہر غم چھوٹا تھا، اس نے جتنے غم برداشت کیے تھے اس کے مقابلے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کیا میرے بھائی کو معاف نہیں کر سکتی؟ آپ کے گنہگار میں ہوں، آپ کو خفا ہونا ہے تو آپ مجھ سے ہوں، لیکن میرے بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ان کو معاف کر دیں۔ سب نے زیبا کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید اس کے جواب کے منتظر تھے، لیکن زیبا نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ 3 مہینے تک ایسے چلتا اور پھر ایک روز گھر میں خبر ہے کہ دانیال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسپتال میں یہ خبر سن لی تھی۔ ٹھیک ہے، زیبا کو لگا کہ اس کے ساتھ تاریخ پھر سے دہرائی جائے گی اور پھر سے ایک مرتبہ ددر کی ٹھوکریں کھائے گی اور اسے دانیال کے ساتھ گزرا ہوا ہر وقت یاد آنے لگا۔ وہ وقت بھی جس میں دانیال کے لیے بہت اچھا ہو گیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اس کی پرواہ کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی ناراضگی سے دانیال کو یہ بات بول رہی تھی کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، کب کس کا وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ ہر شخص نے بہانے سے اسے دنیا سے جانا اور جلال کے لیے بہانہ ہی بنا تھا کیونکہ دانیال کو اس کی محبت ملنی ہے۔ وہ بھاگنے والے انداز میں دروازے تک پہنچی تھی کہ سامنے سے دانیال کو آتا ہوا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمجھتے کیا آپ خود کو؟ کیا آپ سے آرام سے گاڑی نہیں چلائی جاتی؟ اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں جیتے جی مر جاتی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب دانیال کو لگا اس کی محبت امر ہو گئی ہے۔ اسے زیبا کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اس سے بات کی تسلی دی تھی کہ بالکل صحیح سلامت ہے اس کے سامنے۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ زیبا کا ڈر فطری ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپناتے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔